نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشکرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ ملک کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی اور موت و حیات کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا کہ ہم نے موت و حیات کو کس لیے بنایا، اور قیامت کے اسبات میں، قیامت کے دلائل میں اللہ نے اپنی قدرتوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو اللہ یہ اور یہ اور یہ اور یہ کرنے پر قادر ہے، وہ قیامت کو لانے پر قادر کیوں نہیں۔ اسی ضمن میں فرمایا هو الذی، وہی اللہ ہے جعل لکم الارض ذلولا، جس نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا، فامشوا فی مناکبہا، تو تم زمین کے راستوں میں چلو پھرو۔ منکب اصل میں کہتے ہیں کاندھے کو، مونڈے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے مناکب۔ تو اسی سے دو ترجمے اس آیت سے کیے گئے ہیں۔ کچھ حضرات نے یہ کیا ہے کہ اللہ نے زمین کو ایک اونٹ کی طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا، جس طرح اونٹ کے مونڈوں پر اس کی کمر پر چڑھتے ہو، اسی طرح تم زمین کی کمر پر بھی چلتے پھرتے ہو۔ اور دوسرے حضرات نے اس کو کہا کہ ہم نے زمین کو مسخر کر دیا تمہارے لیے تاکہ تم اس کے اوپر چلو پھرو۔ دونوں تراجم بھی ٹھیک ہیں۔ فرمایا کہ صرف یہی نہیں ہے وَكُلُوا مِن رِزْقِي، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ بھی، یعنی جو اللہ زمین کو تمہارے مسخر کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ اسی زمین سے رزق اگانے پر بھی قادر ہے۔ بظاہر زمین ایک ہی جیسی ہے، ایک ہی جیسی زمین جو ہے کہیں گندم پیدا کرتی ہے، کہیں آم پیدا کرتی ہے، کہیں چاول پیدا کرتی ہے، مختلف قسم کے ذائقے، مختلف قسم کے رنگ، مختلف قسم کی خوشبوئیں اسی زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِي، کھاؤ اللہ کے رزق میں سے۔ زمین خود قادر نہیں ہے بنانے پہ، اس لیے اللہ نے رزق کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِي، اس کے رزق میں سے کھاؤ جو اللہ عطا فرما رہا ہے زمین کے ذریعے سے تم کو۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، اور کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمانوں میں ہے، اس ہستی سے، اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے۔ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ وہ تمہیں زمین کے اندر دھنسا دے، یعنی وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں بیٹھے بٹھائے زمین کے اندر دھنسا دے۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور زمین سارے انسانوں کو لے کر چل پڑے۔ یہ ذرا تھوڑا سا تصور کریں زمین کے اندر کہ اللہ فرماتے کہ میں اس بات پر قادر ہوں کہ سارے کے سارے انسانوں کو زمین کے اندر غرق کر دوں، اور پھر زمین اس کے سمیت بھاگی پھرے، یعنی زمین کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کروڑوں اربوں کھربوں انسان جو ہے اس کے پیٹ کے اندر سما جائیں گے، پھر بھی زمین بھاگی پھرے گی۔ فرمایا کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ یہاں پہ اللہ نے اپنے آپ کو فرمایا کہ وہ جو آسمانوں میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آسمانوں میں محدود ہے، یہ اس کی ایک عظمت کو بیان فرمایا۔ اس سے اللہ نے فرمایا کہ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ نے زمین و آسمان قائم فرمائے، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ اب مستوی کیسے ہوا متشابہات میں سے ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے عرش پر کس طرح ہے۔ بہرحال ہم جب بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اللہ کہاں پہ ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے۔ اصل میں اللہ عرش پر ہے، اللہ اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، اپنی علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، جاننے کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، قدرت ہر جگہ ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں میں ہے، ذات کے اعتبار سے آسمانوں میں اور عرش میں ہے، لیکن اس کی قدرت اور اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کا علم
وہ ہر جگہ برابر ہے۔ اس لیے کہا نماز کے اندر فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ ادھر ہی ہے، یعنی اللہ کی قدرت، اس کا علم، اس کی طاقت وہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کیا تم بے خوف ہوگے اس سے جو آسمانوں میں ہے، کہ اگر وہ تمہیں زمین کے اندر دھنسا دے اور زمین تم سب کو لے کے چل پڑے کیا کر لو گے؟ ام امنتم من فی السماء، اور یا کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش بھیج دی، ایسی ہوا بھیج دے جس میں پتھروں کی بارش ہو۔ حاصب کہتے ہیں پتھروں والی طوفانی بارش کو، جس میں پتھر ہو اور ژالہ باری ہو۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تم لوگ جلد ہی جان لو گے کہ کیسا ہے میری تنبیہ، کیسا تھا میرا ڈرانا۔ تو میں تمہیں ڈرا رہا تھا، بار بار ڈرایا، تم اس سے پہلے وقت سے پہلے سنبھل جاؤ۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، یعنی تمہارے سے پہلی قوموں نے بھی اس طرح۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو آپ سے پہلے تھے، پہلی قوموں نے بھی۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، ان سے پوچھو کہ پھر ان کا جھٹلانا کیسا رہا، کیسا رہا ان کا نکیر کرنا، ان کا انکار کرنا، ان کا جھٹلانا۔ اور تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اولم یروا، کیا تم دیکھتے نہیں؟ الی الطیر، پرندوں کی طرف، فوقہم صافات، تمہارے اوپر پروں کو پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں، ویقبض، اور کبھی سکیٹ بھی لیتے ہیں۔ یعنی قانون قدرت تو یہ ہے گریوٹی کی وجہ سے کہ ہر چیز زمین پر گرے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں، پتھر کو اوپر پھینکتے ہیں زمین پہ گرتا ہے، کوئی چیز اوپر پھینکے زمین پہ آئے گی، اور یہ قانون یہی ہے۔ لیکن اللہ اپنے قانون پر تو پابند تھوڑا ہے، یعنی وہ قادر مطلق ہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ تو پرندہ بھی اصل میں اگر اس طرح جائے گا تو نیچے ہی گرے گا، لیکن اللہ اس کو تھامے ہوئے، یعنی آپ دیکھیں پروں کبھی تو وہ ہلا رہے ہوتے ہیں، کبھی بالکل ہلا رہے ہیں، کتنی دیر بغیر ہلائے ہوئے پروں کو، چیلیں کبھی آپ دیکھتے ہیں رات کو شام کو کہ وہ بالکل تیر رہی ہوتی ہے فضا کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں کون ان کو تھام رہا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، کوئی نہیں تھام سکتا ان کو سوائے رحمان۔ ما یمسکہن، تو سائنسی قانون اپنی جگہ ہوں گے، لیکن سائنسی قوانین کے پیچھے بھی اسی کا حکم ہے نا، کون تھام سکتا ہے؟ ما یمسکہن، کوئی نہیں تھام سکتا ان کو، الا الرحمن، سوائے اس رحمان کے، انہ بکل شیء بصیر، اور وہ ہر چیز کو دیکھنے پر قادر ہے، ہر چیز اس کی نظر کے اندر ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ سمجھاتے ہوئے بھی اپنی صفت رحمان کو لا رہے ہیں کہ لوگوں مان جاؤ، میں بڑا رحمان و کریم ہوں، رحیم و کریم ہوں، تھوڑا سا میری طرف آ جاؤ گے میں تمہیں معاف کر دوں، تم سے جو بھی غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، لغزشیں ہوئیں، ضد بازی ہوئی، سب کچھ معاف کر دوں گا چونکہ میں رحمان ہوں۔ امن ھذا الذی، کیا تم نے دیکھا اس کو، ہوا جند لکم ینصرکم، کون ہے پھر جو لشکروں کو اللہ کے مقابلے مدد کے لیے لائے، جند لکم، تمہارے کوئی لشکر ہیں، ینصرکم، جو تمہاری مدد کر سکیں، من دون الرحمن، اللہ کے علاوہ، رحمان کے علاوہ چھوڑ کر، ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر تو سب بیچارے دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، انکار کرنے والے دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں کافر سے صرف کافر مراد نہیں ہے، وہ غافل مسلمان بھی مراد ہے جو دھوکے کے اندر پڑا ہوا، جو عمل نہیں کر رہا، جو اسلام کو، جو رب کو تو مانتا ہے، رب کی نہیں مانتا، دونوں چیزیں، رسول کو تو مانتا ہے، رسول کی نہیں مانتا، یہ دونوں ضروری ہیں، رب کو ماننا، رب کی ماننا، رسول کو ماننا اور رسول کی ماننا۔ امن ھذا الذی، اور کیا تم جانتے نہیں اس کو، یرزقکم، جو تمہیں رزق دیتا ہے، ان امسک رزقہ، اگر اپنے رزق کو وہ روک لے کیا کر لو گے؟ مراد ہے کیا کر لو؟ ان امسک رزقہ، یعنی آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں ہزاروں کوششیں کرتے ہیں رزق نہیں ملتا، ایسا نہیں کوشش نہیں کرتے، محنت بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، دوڑ دھوپ بھی کرتے، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن رزق جس طرح ملنا چاہیے نہیں ملتا، اللہ نے روکا ہوا، اللہ کہتا ہے کر لو جو کرنا ہے۔ اگر رزق کو روک لے، اور بعض جو ہوتے ہیں تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اللہ بہت زیادہ عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی دین ہے، اللہ کا رزق میری دین ہے۔ اچھا رزق کے بارے میں سمجھ لیجیے، یہ بڑا اہم ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید رزق وہی ہے جو مقدر کے اندر لکھا ہو، ایسا نہیں ہے۔ رزق کے 3 حصے ہیں، ایک رزق وہ ہے جو مقدر میں لکھا ہو، مل کے رہے گا، آپ کام کریں نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، لیٹے رہیں، اتنا حصہ جتنا اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ بہرحال مقدر میں مل کے رہے گا۔ اور رزق کا دوسرا حصہ اللہ نے محنت سے جوڑ دیا، اتنی محنت کرے گا تو اتنا دے دوں گا، اتنی کرے گا اتنا دے دوں گا، اتنی کرے گا اتنا دے دوں گا، یہ دوسرا حصہ ہے جو محنت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور رزق کا تیسرا حصہ دعا اور صلہ رحمی کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی دعا کرے گا، صلہ رحمی کرے گا تو میں اس کو یہ رزق اس کا بڑھا دوں گا،
یہ دونوں چیزیں بڑی انپورٹنٹ ہے رزق کے لیے، صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں، والدین، اقربا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، نیک معاملہ کرنا، احسان کرنا، اور دوسرا دعا کرنا۔ تو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے اس لوگوں جو سانو مل کے رہنا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے 3 حصے رکھے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو کم سے کم ہے، منیمم، وہ مل کے رہنا ہے۔ دوسرا آپ کی محنت کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے، اور وہ اتنا جتنی محنت کریں گے اتنا محنت بڑھاتا جاؤ گے، اللہ اس کو بڑھاتا جائے گا۔ اور تیسرا دعا اور صلہ رحمی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو تمہیں رزق دیتا ہے اگر اپنے رزق کو وہ روک لے تو کیا کر لو، بل لجو فی عتوب ونفور، لیکن فرمایا کہ یہ کافر تو بیچارے ڈھیٹ بنے ہیں۔ کس میں ڈھیٹ ہے؟ اپنی سرکشی کے اندر اور اپنے انکار کرنے کے اندر، اپنے انکار میں، اپنی نفرت میں یہ ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔ بات ان کو سمجھ آتی ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ احدا، تو ذرا غور کریں اس شخص پر جو اپنے منہ کے بل چلتا ہے۔ ان کفار کی حال ایسے ہے جو اپنے منہ کے بل چلتے ہیں۔ احدا، کیا وہ ہدایت پر ہے؟ ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ ہدایت پر ہے جو سیدھے راستے پہ چلتا ہے۔ یعنی کفار کی یہ مثال دی، یہ تمثیل ہے، یعنی ایسا نہیں، عملی طور پہ ایسا نہیں کہ وہ سر کے بل چلتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح راستے کو چھوڑ دیتے، ہدایت والے راستے کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ گویا اسی طرح ہے جس طرح اپنے سر کے بل چلنا۔ تو یہ سر کے آگے اللہ نے پھر اس کی مثال فرما دی، قل هو الذی انشأکم، آپ ان کو فرما دیجئے کہ وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، وجعل لکم السمع، اور اس نے تمہارے لیے سماعت بنائی، تمہارے کان بنائے، والابصار، اور آنکھیں بنائی، والافئدہ، اور تمہارے دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، یہ کم ہی لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں ان نعمتوں کا۔ اب پچھلی آیت کے ساتھ اس کو ملا کے دیکھیے کہ جو لوگ اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے دل کا صحیح استعمال نہیں کرتے، گویا وہ الٹے چل رہے ہیں، گویا اپنے وہ سر کے بل چل رہے ہیں، یعنی سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، اور اگر وہ ان کا صحیح استعمال کر رہے ہیں تو گویا وہ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ 3 فیکلٹیز بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ جو ہماری سماعت، ہماری بصارت اور ہمارا دل، اگرچہ حواس 5 تو 5 ہیں، ان 5 سے علم حاصل ہوتا ہے، لیکن ان میں یہ 2 زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ زیادہ علم سننے سے اور دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، سننے سے، چکھنے سے، چھونے سے کم ہوتا ہے، لیکن سننے سے اور دیکھنے سے زیادہ علم حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر عقل کو استعمال، یہاں پہ عقل کے معنوں میں ہے کہ ہم نے تمہیں عقل کی صلاحیت بھی دی ہے، اگر تم اس کو استعمال نہیں کرتے تو گویا تم اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے، اور گویا تم الٹے منہ چل رہے ہو، الٹے راستے پہ چل رہے ہو، سیدھا راستہ تمہارے مقدر میں نہیں ہے۔ اگر صحیح استعمال کرو گے تو اللہ تمہیں سیدھا راستہ بھی دکھا دے گا، اور شکر گزار بندوں کے اندر بھی تمہیں شامل فرما دے گا۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔